بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم اور حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کا جسم و جان اللہ نے اس کے حوالے فرما دیا، اور انسان کو یہ تاکید فرمائی کہ میری مرضی کے مطابق ان اعضاء کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ تم اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر سکو۔ حاضرین محترم، ان تمام اعضاء کا جو ترجمان ہے وہ زبان سمجھی جاتی ہے، اور زبان پورے جسم کے ترجمانی کرتی ہے، ذہن اور دل و دماغ کے اندر کیا خیالات چل رہے ہیں، کیا منصوبے بن رہے ہیں، زبان کے ذریعے انسان ان کا اظہار کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ زبان ہی ہے کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے پورے دن تم ٹھیک رہنا، اگر تم ٹھیک رہیں تو ہم عافیت میں رہیں گے، اور اگر تم بگڑ گئی تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے، سب کے سب آج کے دن کم از کم بگڑ جائیں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورۃ الاسراء کی آیت مبارکہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے ارشاد فرما دیجئے۔ کیا خوبصورت انداز تخاطب ہے، طرز تکلم ہے۔ فرمایا کہ اے پیارے نبی، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات کہو، بات کہنے کے لیے وہ طریقہ، وہ سلیقہ اختیار کرو جو کہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے پیارا اور سب سے نرالا ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، دیکھو یاد رکھنا کہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑا اور فساد کرانا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا واضح دشمن، کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ جب انسان بد کلامی کرتا ہے اور شیطان اس کو اکساتا ہے، کیونکہ بد کلامی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو شیطان اس کو بد کلامی کرنے پر اکساتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں، جو بات بھی کہنی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہو، بغیر کسی سے ڈرے کہو، اور گالی دینی ہے کھل کر دو، اور غصے کا اظہار کرنا ہے اپنے لہجے سے کھل کر کرو۔ تو شیطان در حقیقت ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب والدین اپنی اولاد سے سختی سے، انتہائی سختی کا لہجہ استعمال کریں نامناسب انداز میں، یا خدا نہ خواستہ اولاد نافرمانی کرتے ہوئے اپنے والدین کے حضور اونچا کلام کرنے کی کوشش کرے، بد زبانی نہیں، یہاں اونچی بات کرنے کا، اونچا لہجہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ اولاد اس طریقے سے کرے، یا شوہر بیوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے، یا خدا نہ خواستہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرے، تو اس کو ہرگز بھی پسند نہیں کیا گیا، چہ جائے کہ گالم گلوچ کرنا، اور جب خدا نہ خواستہ بات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے نکل کے گالم گلوچ پہ پہنچتی ہے تو پھر مار پیٹ تک نوبت تو پہنچ ہی جاتی ہے، اور جب مار پیٹ تک پہنچتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آپس میں زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، تو پھر یہ خاندان ٹوٹتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ اس زبان کو 32 گارڈز کے نگرانی میں جیل میں رکھا گیا ہے اور قید میں رکھا گیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ زبان اس قدر سرکش ہے، اس قدر سرکش ہے کہ انسان کے قابو میں نہیں رہتی اور انسان کے بس سے باہر نکل جاتی، اس قدر سخت پہرے میں بھی رہتے ہوئے زبان بس سے باہر۔ اور فرمایا کہ بد کلامی، فرمایا کہ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے،
اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یا خدا نہ خواستہ بد کلامی کرنا یہ انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتا ہے، ہر عروج کو پستی میں مار دیتا ہے. کتنا ہی قیمتی انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہت پہنچی ہوئی شخصیت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بد زبان ہے، اگر وہ بد کلامی کرتے، اگر خدا نخواستہ گالم گلوچ میں مشغول ہے، کوئی بھی شخص ان کے قریب نہیں پھٹکے گا، سب کے سب ان سے دور بھاگ جائیں گے. یہاں تک کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. خدا نہ خواستہ آپ بدخو ہوتے، بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آج آپ پر اپنی جان نثار کر رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، آپ ذرا تصور فرمائیے کہ یہ زبان توڑنے میں بھی سب سے آگے ہے اور جوڑنے میں بھی سب سے آگے. لہٰذا اللہ رب العالمین کے ارشاد گرامی کے مطابق ہمیں اپنی زبان کو بہترین طرز گفتگو، بہترین طرز کلام، بہترین انداز تخاطب، دل نشین لہجے کے ساتھ، شیریں کلامی کے ساتھ ہمارا انداز گفتگو انتہائی مٹھاس بھرا ہونا چاہیے کہ بات ہماری دلوں کے اندر اترتی چلی جائے. ہمارے الفاظ کا چناؤ بہت ہی بہترین کاوش کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ ایک مسلمان کی نشانی، علامت اور پہچان میں سے. خدا نہ خواستہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے، ہم اگر نوجوانوں کی گفتگو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کی گفتگو کا کوئی بھی جملہ بغیر گالی کے مکمل ہی نہیں ہو رہا. سامعین گرامی، آپ ذرا تصور فرمائیے کہ وہ گالی جسے اللہ رب العالمین نے منع قرار دے دیا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن باللعان ولا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لعن طعن کرنے والا ہو، اور جو فحش گفتگو کرنے والا ہو، اور جو بری باتیں کرنے والا ہو، بد کلامی کرنے والا ہو، گالم گلوچ کرنے والا ہو، یہ شخص مومن نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور آج اگر مسلمان نوجوان کی گفتگو سنی جائے تو اس چیز کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی، تو آیا وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ انتہائی شدید سخت سوال پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے انداز کلام میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اپنا کلام، اپنی گفتگو بہترین کر لیں گے تو یقینی طور پر دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آخرت میں بھی اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں گے. عربی کے ایک شاعر کے اوپر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں. فرمایا کہ جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ولا یلتام ما جرح اللسان. تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے زخم سب کے سب بھر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں بھر سکتا تو زبان کا گھاؤ نہیں بھر سکتا. زبان کا زخم ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، ہمیشہ ڈستا رہتا ہے. لہٰذا زبان سے کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو اپنی زبان کے بھرپور استعمال کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین زبان کی آفتوں سے، مصیبتوں سے اور نقصانات سے ہم سب کو محفوظ و مأمون فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.